السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ ہماری گفتگو سورہ عصر کی ابتدائی آیات سے متعلق ہو رہی تھی، اور اس میں ہم خسارے کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق دے اور ہماری اس گفتگو کو دنیا و آخرت کے لیے نجات کا سبب بنا دے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً یہ زمانے بھر کے انسان خسارے میں ہے۔ لفظ خسر یہ نکرہ استعمال ہوا ہے، اور نکرہ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ نکرہ کبھی عظمت اور تعظیم کے لیے بھی آتی ہے۔ یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اور وہ خسارہ کیا ہے؟ وہ خسارے والی باتیں کون سی ہیں؟ وہ اللہ نے اپنے قرآن میں اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان کی ہیں۔ آپ نے گزشتہ سنا تھا کہ شرک افضل ترین عمل ہے کہ جس کا شمار اول درجے پر خسارے میں آتا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تم نے اگر شرک کیا تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تمہیں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ خسارے کا مفہوم یہ بھی بتایا تھا کہ خسارہ ایسا نقصان جو ناقابل تلافی ہو، اور وہ نقصان اصل کا ہو، رأس المال کا ہو۔ اصل میں نقصان کی تلافی ناممکن ہوتی ہے، لیکن اس کی جزیات میں، اس کی فرع میں اگر نقصان ہو جائے تو تلافی کا امکان باقی رہتا ہے۔ دوسرا خسارے والا عمل وہ دین سے دوری ہے۔ دینی تعلیمات کو چھوڑ کر غیر اسلامی اخلاق، غیر اسلامی تعلیمات، غیر اسلامی رسم و رواج، غیر اسلامی رہن سہن اپنا لینا، یہ بھی اللہ فرماتے ہیں یہ خسارے والا عمل ہے، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا وہ فرمان آپ نے سنا تھا رہن سہن کے حوالے سے کہ صاف ستھرے ہو کر رہنا چاہیے، بدنی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی انسان پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اور جب وہ خود پاک اور صاف ہوگا تو ظاہر ہے رہن سہن کا طریقہ پھر وہ اسلام سے لے گا، وہ اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو بھی صاف رکھے گا۔ نبی علیہ السلام نے، آپ نے وہ حدیث سنی تھی، کیا آپ نے فرمایا تھا طہروا افنیتکم، اپنے صحن کو، اپنے گھر کے باہر محلے کو، اپنی گلی کو، اپنے گیراج کو طہروا، صاف کیا کرو۔ وَإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا تُطَهِّرُ، اس لیے کہ یہود و نصارہ اپنے علاقے کو، اپنے ماحول کو، اپنے محلے کو، اپنی گلی کو، اپنی بلڈنگ کو، اپنے گیراج کو، اپنے صحن کو صاف نہیں رکھتے۔ آج ہم نے یہود و نصارہ والا طریقہ اپنا لیا۔ ہم کیا اپنے صحنوں کو صاف کریں گے؟ ہم اپنی مسجدوں کو ویسا صاف نہیں رکھتے جیسا صاف رکھنے کا حق ہے۔ کہیں یہ رونا ہوگا کہ وسائل نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کیسے کریں؟ چار بندے رکھنے کے لیے ہمارے پاس دینے کو تنخواہ نہیں ہے، ہم کیسے کریں؟ نہیں میرے دوستو بزرگوں، اس کے لیے وسائل درکار نہیں ہوتے، اس کے لیے جذبہ درکار ہوتا ہے۔ یہ کام
صرف مسجد کے خادم کا نہیں ہے، بلکہ مسجد میں آنے والے ہر نمازی کا کام ہے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھا، وہاں پر باوجود اس کے ہزاروں لوگ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جدید مشینیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی امام کعبہ بھی صفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ابھی گزشتہ دنوں بیت اللہ شریف کو غسل دیا گیا تو مکے کا گورنر اس نے بیت اللہ شریف کو آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا تھا۔ یہ جذبہ ہے، چاہتا اپنے کاموں کی مصروفیت کا بہانہ بنا کے کہہ دیتا کہ بیت اللہ شریف کے مؤذن کو، خادم کو کہہ دیا جائے وہ صفائی کر لیں، بلکہ وہ خود آ گئے اور خود صفائی کا اہتمام کیا۔ کیوں کہ مسجد کی صفائی یہ بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو کہ جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، ہماری خواتین بھی اوپر آتی ہیں، عموماً یہ شکایات ہوتی ہیں کہ اوپر کی صفائی نہیں ہوئی ہوئی، وہ خواتین میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ کبھی کبھی خود بھی آ کر اہتمام کر لیا کریں، کپڑا لے کر مسجد کی دیواریں صاف کر دیں، مسجد کا اندرونی حصہ صاف کر دیں، جتنی رب نے توفیق اور جذبہ دیا ہے وہ صفائی کا اہتمام کر لیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کے مسجد کی ایک صفائی کرنے والی خاتون، وہ روزانہ صفائی کیا کرتی تھی، مسجد نبوی کو صاف کیا کرتی تھی۔ ایک رات اچانک فوت ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے پیغمبر علیہ السلام کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو اطلاع دیں، آپ آ کے جنازہ پڑھائیں۔ صحابہ نے خود ہی اس بات کا اہتمام کیا، تجہیز و تکفین کر کے دفنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے دریافت کیا، میرے صحابہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی کہ جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اسے دفنا دیا ہے، فوت ہو گئی تھی اور آپ کو جگانا محسوس نہیں کیا، آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے خود ہی یہ سارا اہتمام کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا مجھے کیوں نہ اٹھا دیا اور مجھے اب لے چلو اس کی قبر پہ، اور پھر آپ نے وہاں جا کے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ مقام ہے مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنے کا۔ یہ میں نے ضمناً گفتگو کر دی ہے کہ جب ہمیں گھر کے باہر کی صفائی کا اتنا حکم ہے تو گھر کے اندر اور پھر گھر وہ جو اللہ کا گھر ہو اس کی صفائی تو اور زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، لیکن ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے گھر کے باہر تو کچرا ہوتا ہی ہے، مسجد کے باہر بھی کچرے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، اور ہر بندہ اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ باہر کا جمع دار آئے گا تو صفائی کرے گا، KMC کا عملہ آئے گا تو صفائی ہوگی۔ نہیں میرے دوستو، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ دیکھا مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، اپنے گھر کے باہر پورا کرکٹ پڑا ہوا ہے، اسے خود ہی صاف کر لیں، اس سے رب عزت دے گا، عزت گھٹے گی نہیں۔ لوگ اگر مذاق میں باتیں بھی بنا دیں پھر بھی ان کے دل میں عزت تو ہوگی کہ یار صفائی کا اہتمام کرنے والا ہے یہ۔ تو دین اسلام کی ان تعلیمات کو چھوڑ کر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ دینی تعلیمات ہیں، دین نے ہمیں اخلاق، رہن سہن کا طریقہ، اسلامی لباس، اسلامی طور طریقے، اسلامی رسم و رواج، یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
جس نے غیر اسلامی طریقوں کو اپنا لیا، دین کے علاوہ دوسرے طریقوں کو اپنا لیا، فلن یقبل منہ، اس کی اس کاوش کو، اس کے اس عمل کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا۔ لفظ خسارہ یہ بڑا اہم ہے، اور اگر اس کی باریکی کو سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس ناقابل تلافی نقصان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ لفظ خسارہ کو قرآن کریم کی مختلف آیات میں تلاش کریں تو آپ کو ایک مقام وہ بھی ملے گا جہاں پر اللہ رب العالمین نے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے بیٹوں کا صحیح طور پر قصہ ذکر کر دیں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان سے قربانی مانگی گئی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور انہوں نے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کر دی، ان میں سے ایک کی قربانی مقبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ اب وہ جو قابیل تھا وہ حسد میں، جلن میں آ گیا کہ یہ بڑا پارسا ہو گیا، اس کی قربانی مقبول ہو گئی۔ وہ قصہ جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہے وہ بنی اسرائیلی روایت سے تعلق رکھتا ہے کہ قابیل حابیل کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور پھر ایک لمبا واقعہ بیان ہوتا ہے، وہ بنی اسرائیلی اور جھوٹا واقعہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ان سے قربانی مانگی گئی، ایک کی قربانی مقبول ہوئی، دوسرے کی مردود ہوئی۔ دوسرا حسد اور جلن میں آ گیا کہ جو اچھے کام یہ کر رہا تھا میں بھی کر رہا تھا، قربانی اس نے بھی دی میں نے بھی دی، اس کی مقبول ہو گئی اور میری رد ہو گئی۔ حسد اور جلن بڑھتا گیا، بغض و عداوت تک بات پہنچ گئی، لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ گئی، تو اس قابیل نے حابیل پر ہاتھ اٹھا لیا۔ قال لأقتلنک، اور کہنے لگا میں تجھے مار دوں گا۔ تو حابیل کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، عمل اس کا قبول ہوتا ہے کہ جس کے پاس تقوی کی دولت ہوتی ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو نے مجھے ہاتھ بڑھایا قتل کرنے کے لیے، مار ڈالنے کے لیے، تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، قابیل اس بات پر آمادہ اور تیار ہو گیا کہ اپنے بھائی کو مار دے۔ فقتلہ، اس نے مار دیا۔ فاصبح من الخاسرین، وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ خسارہ پانے والوں میں کیا مطلب؟ اب وہ چاہے بھی تو اس کے بھائی کی زندگی اسے واپس نہیں مل سکتی، اب وہ چاہے بھی کہ قتل کا گناہ دھل جائے، وہ قتل کا دھبا اسی پر لگا رہے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کیا ہے دنیا انسانیت میں۔ یہ اب ناممکن ہے، ناقابل تلافی عمل ہے۔ زندگی چلی جائے کیا دوبارہ مل جاتی ہے؟ فرمایا نہیں، وہ خسارہ پانے والوں میں تھا۔ ایسے ہی رب کہتا ہے انسان اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی خسارے میں ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ میرے دوستو، عمل کا نقصان انسان کو عمل کے اعتبار سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے، یا تو عمل سے دور ہے، صرف باتوں میں لگا ہوا ہے،
یا پھر عمل تو کر رہا ہے لیکن وہ عمل معیار کے مطابق نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، کل قیامت کے روز نامہ اعمال کا تلنا یہ برحق ہے، یہ ہونا ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے پڑ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو انہوں نے ایسا نقصان پہنچا دیا ہے اپنے آپ کو کہ جس نقصان کا تعلق خسارے سے ہے۔ خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور انہوں نے یہ خسارہ اپنے اوپر ہماری آیات کے ساتھ ظلم کر کے اپنایا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی عمل سے دور ہیں، عمل سے ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ نماز کو لے لیں، نماز جو اسلام کی بنیاد ہے، آپ اوقات نماز میں، فجر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا عمل سے کتنے دور ہیں۔ یہ نماز تو عمل کی ابتدا ہے نا، باقی روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، قرآن کی تلاوت یہ بعد میں ہے، پہلے نماز ہے، اور ہم اسی میں ہی بے عملی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگ عمل کرتے بھی ہیں تو اس عمل کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ جب اہمیت کو نہیں سمجھتے تو پھر اس عمل میں نہ تقویٰ ہوتا ہے، نہ اخلاص ہوتا ہے، نہ زہد ہوتا ہے، وہ عمل بے وزن رہ جاتا ہے۔ نامہ اعمال کو وزنی کرنے کے لیے ایک فارمولہ ہے جو آج آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے نامہ اعمال کو وزنی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کی اہمیت اور افادیت کو پہچانے۔ عمل جو کر رہا ہے وہ عمل کس نوعیت کا ہے، اس عمل کے اندر کتنا تقویٰ اور للہیت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے وہ عمل کرنے والا اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے۔ صحابہ اکرام میں یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ عمل تلاش کرتے تھے کہ عمل ہمیں کرنے کو مل جائے، ہم وہ کام انجام دیں، مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، عزت آبرو کے اعتبار سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، صحابہ ہر دم تیار رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر یہ اعلان فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ، آپ نے جھنڈا لیا اور فرمایا میں ضرور یہ جھنڈا عطا کروں گا رجلاً، ایسے شخص کو یفتح اللہ علی یدیہ، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے ہاتھوں فتح عطا کرے گا، اور اس کی خوبی یہ ہوگی یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب یہ اعلان ہو گیا اور صحابہ کی اب جستجو دیکھیں، فَبَاتَ النَّاسُ يَذُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، سارے صحابہ کے دل میں یہ تمنا ہوئی اور ساری رات بے چینی میں گزری کہ کون وہ خوش نصیب ہے کہ جسے وہ علم، وہ جھنڈا پیغمبر عنایت کریں گے۔ یہ شوق اور جذبہ تھا کہ یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، ہم فتح کریں گے، رب ہمارے ہاتھوں فتح نصیب کرا دے۔ آج
کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پر جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہے، کہیں کسی سے کوئی کام کہہ دیا جائے تو وہ فوراً دوسرے پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ کر لے گا، یا اگر بالفرض پیغمبر علیہ السلام نے بطور مثال کے پیش کر رہا ہوں، اگر پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے دور کے افراد میں یہ کہا ہو کہ میں یہ کل جھنڈا کسی کو دوں گا، تو ہر شخص بجائے اس کے کہ تمنا کرتا یہ مجھے مل جائے، ہر شخص اس سوچ میں ہوتا کہ وہ زیادہ بہتر ہے، وہ کر لے گا یہ کام، اور خود آرام سے سو جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ عمل کا جذبہ رکھتے تھے، اور صحابہ اکرام نے وہ جذبہ لوگوں کو دکھایا بھی تاکہ لوگوں میں بھی وہ جذبہ بیدار ہو۔ فبات الناس یذوقون، لوگ ساری رات بے چین رہے، ایہم یعطاہا، کسے ملتا ہے؟ فلما اصبح الناس، جب لوگوں نے صبح کی اور اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچ گئے سارے، کلہم یرجون ان یعطاہا، اور ہر ایک اس بات کا مشتاق تھا کہ یہ جھنڈا، یہ علم مجھے مل جائے۔ ایک تو رات بے چینی میں گزری، صبح سارے صحابہ پیغمبر کی خدمت میں کہ یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ ہو بھی سکتا تھا، اس بات کا آپشن ان کے پاس تھا کہ تاخیر سے آتے پہلے آنے والوں کو مل جاتا، جان چھوٹتی، بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ فرمایا کلہم، کلہم کا مطلب وہ سارے صحابہ، یرجون ان یعطاہا، یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ہمیں مل جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے پیغمبر ہوا یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں بلا لو۔ انہیں بلایا گیا، پیغمبر کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک عمل کیا، فبصق رسول اللہ فی عینیہ، آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگا دیا، اپنے لعاب کا سرما ان کی آنکھوں میں لگا دیا، اور پھر ودعا لہ، ان کے لیے دعا کی، فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع، ایسی آنکھیں ہو گئیں، علی بن ابی طالب فرماتے ہیں جیسے آنکھوں میں تکلیف تھی ہی نہیں۔ شوق تھا عمل کا، لیکن تکلیف کی وجہ سے نہ آ سکے، پیغمبر نے دعا بھی دی اور اس کا علاج بھی کیا۔ آپ علیہ السلام کے یہ صحابی کہتے ہیں ایسا ہو گیا جیسے تکلیف تھی نہیں، اور پھر آپ نے وہ جھنڈا دے دیا۔ اس حدیث، یہ طویل حدیث ہے، لیکن اس ٹکڑے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا شوق اور جذبہ دیکھیں کہ ہر صحابی عمل کے لیے تیار ہے کہ مجھے یہ عمل مل جائے۔ تو اپنے نامہ اعمال میں اگر وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نیکی کی اہمیت کو سمجھیں، اور جب نیکی کی اہمیت سمجھ جائیں تو پھر دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم نامہ اعمال میں وزن پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہماری وہ نیکی بذات خود وزنی ہو، اس میں اخلاص ہو، اس میں تقویٰ ہو، اس میں خوف خدا ہو۔ اگر کسی عمل میں ریاکاری ہے، دنیاوی جاہ طلبی ہے، تو پھر میرے دوستو بزرگوں وہ عمل بے وزن ہوگا۔ عمل تو ہوگا لیکن وزن سے خالی ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پیسہ چلتا تھا، پیسہ، چونی، اٹھنی، آج بھی وہ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آج۔
لوگ کہیں گے یہ چونی ہے، عمل کرنے والا کہے گا عمل ہے، لیکن اس چونی کی کوئی اہمیت وقعت نہیں ہے، اسی طرح اس عمل کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر انہیں بتائیں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو عمل کے اعتبار سے خسارے میں ہیں، ناقابل تلافی نقصان میں ہے۔ عمل سے تو فائدہ ہونا چاہیے لیکن وہ عمل بھی کر رہے ہیں اور ناقابل تلافی نقصان میں بھی ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی نیکیاں، جن کے اعمال دنیا کی زندگی کے لیے تھے اور اللہ نے دنیا کی زندگی میں ہی انہیں برباد کر دیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں، اس خام خیالی اور خوش فہمی میں ہے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ تو بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انہیں ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، رب سے ملاقات کا جذبہ ہی نہیں تھا، یہ دنیا کے لیے کام کر رہے تھے۔ فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے نام اعمال کو میں تولوں گا ہی نہیں، پہلے تلے پھر اس میں کمی بیشی ہو تو پوری ہو۔ رب فرماتا ہے میں تولوں گا ہی نہیں، ان کے عمل کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ تو پہلی خوبی یہ ہو عمل میں کہ وہ عمل سنت کے عین مطابق ہو، اخلاص اور تقوی پر مبنی ہو، اس عمل میں للہیت ہو، وہ کام لوجہ اللہ کیا گیا ہو، دنیاوی شہرت مقصود نہ ہو، تو اس عمل کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے، کیونکہ الحمدللہ انسان کسی خوشی کے موقع پر اپنے دل میں کہتا ہے، کسی کو دکھاتا نہیں ہے۔ الحمدللہ والا کلمہ یہ جملہ مختصر ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ ہی کہہ دیتا ہے۔ فرمایا اس میں اتنا وزن ہے، یہ میزان کو بھر دے گا۔ اتنا سا عمل چھوٹا ہو، اخلاص اور تقوی پر سنت کے مطابق ہو تو اس میں وزن ہوتا ہے۔ دوسرا فارمولہ کہ عمل خود بھی کرے اور اگر دوسرے کو بھی ترغیب دلائیں گے تو آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا وزن بڑھتا جائے گا۔ اب وہ آپ اپنے قول سے، آپ اپنے عمل سے لوگوں کو راغب کر دیں، یہ آپ پر ہے، یا کسی کو عمل میں معاونت کر دیں، کسی بھی صورت میں کسی دوسرے کو نیکی پر لگا دیں تو آپ کے نام اعمال میں اجر خود بخود بڑھتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک موقع پر قبیلہ مضر کے لوگ آئے۔ مضر قبیلہ یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس کو لوگ ڈاکو تھے، غریب تھے، غربت کی وجہ سے فاقے ہوتے تھے، اور پھر ان کو یہ نوبت آ جاتی تھی کہ یہ قافلوں کو لوٹ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اور جب یہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ گلوں میں تلواریں لٹکی ہوئی تھیں اور ان کے کپڑے پرانے پھٹے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر غربت کے آثار بالکل نمایاں تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا کہ غربت کا یہ عالم ہے تو آپ علیہ السلام نے فَأَمَرَ بِلَالًا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، آپ نے سیدنا بلال کو حکم دیا اذان دے اور اقامت کریں۔ اذان دی گئی، اقامت دی گئی، پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد ثم خطب، آپ نے واعظ و نصیحت کی کچھ باتیں کی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها
یہ ابتدائی آیت پڑھی. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا، لوگوں میں ڈر اور خوف کی کیفیت طاری کی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تصدق، اے میرے صحابہ ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی، صدقہ و خیرات شروع کرو. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رجل من دینار من دینارہ ومن درہمہ ومن ثوبہ ومن صاع برہ من تمرہ حتی قال ولو بشق تمر. آپ نے فرمایا کسی کے پاس کپڑے ہوں وہ کپڑے لے آئے، کسی کے پاس کھجوریں ہیں وہ کھجوریں لے آؤ، کسی کے پاس جو ہے گندم ہے کچھ کھانے پینے کا ہے وہ لے آئے. ولو بشق تمر، اگر کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا ہے وہ بھی میری خدمت میں پیش کر دے، ان کے لیے صدقہ کر دے. اب صحابہ اکرام نے جب یہ معاملات اور پیغمبر علیہ السلام کا فصیح و بلیغ اور دلوں کو ہلا دینے والا یہ خطبہ سنا تو آپ علیہ السلام کے صحابہ میں شوق پیدا ہوا. فرمایا فجاء رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی تشریف لائے، بسرۃ، ایک بڑا سا تھیلا لے آئے، کادت کفہ تعجز عنہا بل قد عجزت، اور وہ تھیلا وہ بورا اتنا وزنی تھا کہ ان سے اٹھ نہیں رہا تھا، وہ عاجز آ گئے. اتنا اناج غلہ اور جو ان کے پاس تھا لے آئے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں. پھر آپ نے کیا دیکھا، ثم تتابع الناس، لوگوں کا ایک تانتنا بن گیا. اس صحابی کو دیکھ کر لوگوں میں بھی شوق پیدا ہوا، ایک کے بعد ایک آتا گیا، صدقہ و خیرات، کوئی کپڑے، کوئی جو، کوئی کھجور، کوئی سا بھی ٹکڑا لے آیا اور پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا. حتی رأیت کومین من طعام و ثیاب، میں نے دیکھا ایک ڈھیر کھانے پینے کی چیزوں سے لگ گیا اور ایک ڈھیر کپڑوں کا لگ گیا. اب ابتدا کس نے کی تھی؟ اس صحابی نے، انصاری نے، کہ جو ایک بڑا سا تھیلا لے آئے تھے اور اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا. لوگوں نے انہیں دیکھ کر خیرات شروع کر دی اور ایک دو ڈھیر لگ گئے. حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل، حدیث کے الفاظ ہیں پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور پر رونق ہو گیا، رونق آ گئی چہرے پر، چمک اٹھا چہرہ، اور خوشی کے عالم میں آپ علیہ السلام نے، حدیث میں آتا ہے کأنہ مذہبۃ، ایسا لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے پر سونے کا پانی پھیر دیا گیا ہے، ایسی چمک اور دمک. صحابہ کے عمل کو دیکھ کر خوشی ہوئی. وقال رسول اللہ، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا، جس نے دین اسلام میں کوئی طریقہ اپنایا اور اس طریقے کو دیکھ کر کسی دوسرے نے بھی وہ اچھا طریقہ اپنا لیا، فلہ اجرہا، تو اسے بھی اجر ملے گا، اور اسے دیکھ کر دوسرے نے عمل کیا، اس دیکھ کر عمل کرنے والے کو بھی اجر ملے گا. پھر فرمایا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ، اور فرمایا اسے دیکھ کر دوسرے نے عمل کیا تھا، اللہ رب العالمین اسے اس کا بھی اجر و ثواب دے گا، لیکن ہاں اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر ایک انسان نے نماز ادا کی اور اسے دیکھ کر دوسرے نے نماز ادا کی، اسے بھی 10 نیکیاں ملیں گی، اسے بھی 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن دوسرے نے اسے دیکھ کر نماز پڑھی تھی تو اللہ اسے 10 نیکیاں اور دے گا، اس کا نام اعمال خود بخود وزنی ہو جائے گا. فرمایا ومن سن
فی الاسلام سنتا سیئتا، اور کسی نے اگر کوئی برا طریقہ رائج کیا جس کی اصل دین میں تھی ہی نہیں، صدقے کی اصل دین میں تھی، صحابی نے صدقہ شروع کیا، لوگوں نے دیکھ کر شروع کر دیا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسے طریقے اپنائے جا رہے ہیں کہ جن کی اصل دین میں نہیں ہے۔ کہا جی محرم میں حلیم بناؤ، شربت بانٹو، اصل ہے نہیں دین میں۔ کس صحابی نے یا کس اللہ کے نیک ولی نے محرم میں ایسی نظر و نیاز کی ہے؟ صحابہ کے دور میں تو یہ تھا ہی نہیں، سیدنا حسین تو بعد میں شہید ہوئے ہیں، ہم نے تو صحابہ اور پیغمبر کو فالو کرنا ہے۔ لیکن آج ایسے طور طریقے اپنا لیے گئے ہیں کہ جن کی اصل دین میں نہیں ہے۔ فرمایا جس نے ایسا طریقہ رائج کیا جو برا طریقہ تھا اور اس کی اصل بھی دین میں نہیں تھی، اور اس برے عمل کو دیکھ کر کسی دوسرے نے بھی وہ برا عمل شروع کر دیا، تو اسے بھی اس گناہ کے کرنے والے کی طرح جس نے اس گناہ پر لگایا ہے اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے نیکیاں کر کے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلا کے، ترغیب دلانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ آج نوجوان بگڑ رہے ہیں، والدین آتے ہیں، کہا بچہ بگڑ گیا، میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ بچہ سدھر گیا، کیونکہ بگاڑنے والے کا طریقہ سدھارنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ بچے کو نماز کے لیے لائیں گے، سختی کریں گے، چلو نماز کے لیے، اور اس کا دوست اسے بلائے گا کرکٹ کھیلنے کے لیے اور بڑی آسانی کے ساتھ، کہا پیسے نہیں ہیں، پیسے میں دے دوں گا ٹیم میں کھیلنے کے، بال ٹیپ لینے کے، بیٹ لینے کے پیسے میرے ذمے ہیں، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، بس آ کے کھیل لے۔ کتنے لوگ اپنے دوستوں کو نشے پہ لگا دیتے ہیں، اور ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ خود سٹے لگا رہے تھے، ساتھ والا دوست نہیں لگاتا، کہے گے یار ایک کش لگا لے، کوئی بات نہیں، ارے ابا دیکھ لیں گے، پٹائی ہو جائے گی، کہا نہیں میں سنبھال لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ برائی پر لگانے والے کا انداز اچھائی پر لگانے والے سے بہتر ہے، اور ہم کسی کو اچھائی پر لگاتے ہیں تو ہمارا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، صحابہ اکرام لوگوں کو نماز کی ترغیب دلاتے تھے، اور طریقہ وہی تھا، ادعو، دعوت والا طریقہ۔ رب نے لفظ بھی تو وہ استعمال کیا ہے، ادعو، ادعو کا مصدر دعوت ہے، اور دعوت جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ اس تک دعوت نامہ پہنچایا جاتا ہے، پھر اسے ریمائنڈر کرایا جاتا ہے، پھر جب وہ آ جاتا ہے دعوت میں تو پھر کھانے پینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی، بار بار پوچھا جاتا ہے کوئی کمی تو نہیں تھی، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، اور ہم دین کی طرف بلاتے ہیں اور ہماری لینگویج الگ قسم کی ہوتی ہے۔ اپنے رویے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے نام اعمال کو وزنی کرنا چاہتے ہیں، نبی نے فرمایا من دل علی خیر، جس نے کسی شخص کی بھلائی پر رہنمائی کر دی، بھلائی پر رہنمائی، کسی کو نمازی بنا دیا، صدقات و خیرات دکھا کر دے دیا، اور نیت یہ ہوئی کہ دوسرا بھی دے گا۔ کوئی بے روزگار تھا، اس کو روزگار پہ لگا دیا، جب تک حلال روزی کمائے گا اجر اس لگانے والے کو بھی ملے گا۔ بہتر ٹپس دے دی، کسی نے اچھا مشورہ مانگا، بہتر مشورہ دے دیا، اور اس مشورے پر عمل ہو گیا۔ جب تک عمل ہوتا رہے گا اس مشورہ دینے والے کو بھی میرے دوستو اجر ملتا رہے گا۔ کوئی ایسا شخص تھا جو غلط کام کر کے، برائی کر کے اپنا گزر بسر کرتا ہے، اگر اس کی مدد کر دی، اس نے وہ برائی چھوڑ دی، جب تک وہ برائی چھوڑے گا اجر و ثواب اس چھڑوانے والے کو بھی ملے گا۔
فرمایا من دل علی خیر، جس نے نیکی اور بھلائی کی رہنمائی کی اور کسی کام کو، کسی شخص کو بھلائی پر لگا دیا، فلہ اجر مثل فاعلہ، تو اللہ رب العالمین اس عمل کرنے والے کی طرح اس عمل پر لگانے والے کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے کوئی برائی ایجاد کی، آپ نے ابتدا میں حابیل اور قابیل کا ذکر سنا، قابیل نے قتل کی ابتدا کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لیس من نفس تقتل ظلما، کوئی بھی جان ناحق قتل کر دی جائے، الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها، آدم علیہ السلام کا وہ پہلا بیٹا جو قابیل تھا، اس نے پہلا قتل کیا تھا، یہ طریقہ رائج کیا تھا، اب دنیا میں جتنے قتل ہوں گے اس کا گناہ اسے بھی ملے گا۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اچھا طریقہ جاری کرنا ہے، اور اچھا طریقہ جاری کر کے اپنے نامہ اعمال کو، نیکیوں والے نامہ اعمال کو وزنی کرنا ہے، یا برے کام کر کے ہم برے کاموں کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا کہ ہم کن کن برائیوں میں لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ دھکیل رہے ہیں اور دھکیل چکے ہیں۔ اگر ہم نے برائی کا راستہ اپنایا تو نامہ اعمال اس میں کوئی وزن نہیں رہے گا، اور جس کا نامہ اعمال